لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج انشاءاللہ ہم اپنے 21 پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی دیکھیے پہلی آیا 45 نمبر کی آیا ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں دیکھیے اتنا خوبصورت میسج ہمیں ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو، پڑھا کرو ما اوحی الیکا، جو وحی کی گئی تمہاری طرف، من الکتابی، کتاب میں۔ کون سی کتاب میں؟ اس قرآن پاک میں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو۔ پہلا حکم کیا ہے کہ نماز قائم کیا کرو۔ کیوں قائم کیا کرو؟ ان الصلاۃ، کہ بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برے کاموں سے، ولذکر اللہ، اور ذکر اللہ کا، اکبر، سب سے بڑا ہے، واللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو ہم سارے اپنے آپ کو دیکھیں، نمبر 1 یہ کہ اگر وہ بری باتیں ہیں تو کون سی بری باتیں ہیں؟ جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بری باتیں ہیں نا۔ تو کیا ہم اس سے رک جاتے ہیں؟ نمبر 2 یہ کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ برے، اگر چلے آپ یہ سوچیں کہ میں یہ سوچوں کہ نہیں میں تو بے حیائی والے کام نہیں کرتی ہوں، تو کیا ہم ایسی جگہوں پہ جانے کو، اپنے آپ کو روکتے ہیں جہاں پہ بے حیائی کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جب ہماری، میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ ہماری زندگیاں خوشی اور غمیوں کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا۔ کبھی خوشی کا ہوتا ہے، کوئی فنکشن ہے، کبھی کوئی اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری وضاحت بیسیکلی ہمارے سامنے آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا ابھی آپ کا دل ایسی جگہوں پہ جانے پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے تو آپ کا دل رکتا ہے وہاں جانے سے؟ کیا آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ جانے پہ؟ یہاں پہ یہ ایک ٹیسٹ ہے ایک قسم کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دے دیا نا کہ نماز جو ہے وہ ان چیزوں سے روکتی ہے، تو کیا ہم رک رہے ہیں ان چیزوں سے؟ اور دوسری یہ بات کہ ہم اپنی نمازیں دیکھیں۔ دیکھیں نماز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کرانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کے دکھ سکھ بیان کرنا، یہ سارا کچھ تو نماز میں ہوتا ہے۔ اور ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، کہ سارے دن کی اگر کوئی چیز آپ کی کہیں گمی ہو گئی نا تو اس وقت آپ بس سوچ لیں کہ اچھا وہ چیز کہاں پہ میں نے گم کی تھی، تو آپ عین نماز کے ٹائم پہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی کہ ادھر پڑی ہے۔ اور پھر شیطان اتنا بہکا دیتا ہے کہ اتنا ہمارا دماغ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے کہ اچھا کسی طرح سے جلدی 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 نماز پڑھے اور ختم کرے، اور جا کے وہ چیز دیکھے وہیں پڑی ہے کہ نہیں، اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نماز ختم ہوئی تو کہیں بھول ہی نہ جائیں کہ ہم نے نماز میں کیا سوچا تھا، کہ وہ چیز میں نے کہاں رکھی تھی۔ ہماری نمازیں کیسے قائم ہوں گی؟ دیکھیں حدیث جبریل میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز جس وقت تم پڑھتے ہو تو تمہاری یہ حالت ہونی چاہیے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا یہ مقام نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تمہارا خیال ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو بالکل اس وقت اگر ہماری یہ حالت ہوتی ہے، آئی ڈو بلیو کہ ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے خیالات پھر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔
उसके साथ मैं ये भी बात करती हूँ कि नमाज हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो एक जहाद ही हो जाता है ना, कि हम अपने आप को फोकस कैसे नमाज में रखें, जैसे ख्याल इधर उधर भटके वापस अपने ख्याल को उधर लेके आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजें कायम कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नमाजों को कबूल कर ले। जैसी टूटी फूटी नमाजें हम पेश करते हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो क्या हम रुक गए हैं? अल्लाह अकबर। आगे देखिए आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ना बहस करो अहले किताब से मगर ऐसे तरीक से जो हो निहायत अच्छा, सवाए उन लोगों के जो जालिम हैं इनमें से, और कह दो हम ईमान रखते हैं इस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ, और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम इसी के फरमाबरदार हैं, और इसी तरह हमने नाजिल की है तुम्हारी तरफ किताब। तो वो लोग जिनको दी थी हमने किताब वो ईमान ले आए हैं इस पर, और इन लोगों अहले मक्का में वो हैं जो ईमान ले आते हैं इस पर और नहीं इनकार करते हैं हमारी आयतों का, मगर वही जो काफिर है। और नहीं पढ़ते थे तुम इससे पहले कोई किताब, और ना लिखते थे इसे अपने हाथ से, ऐसा होता जब तो जरूर शक करते अहले बातिल। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि ना तो वो पहले पढ़े हुए थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, और ना ही उन्होंने कोई किताब लिखी हुई थी, तो वो कैसे शक कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को खुद ही लिख लिया है। बल्कि ये है रोशन आयतें सीनों में उन लोगों के जिन्हें दिया गया है इल्म, और नहीं इनकार करते हैं हमारी आयतों का मगर वो जो जालिम है। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल की गई इस पर निशानियां उसके रब की तरफ से, कह दो कि दर हकीकत निशानियां अल्लाह ही के पास हैं, और सिर्फ मैं तो खबरदार करने वाला हूँ खुले तौर पर। अब यहाँ पे देखिए फिर वही बात के बार बार हम यही देख रहे हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो निशानियां मांगते थे कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पे थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे थी, ऐसी निशानियां हमें दिखाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये किताब, ये कुरान इतना बड़ा मौजज़ा तुम्हारे सामने है। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब दूसरी कौमों ने मुझसे मांगे थे और उसके बावजूद जो लोग ईमान नहीं लाए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब के मुस्तहिक हुए थे। आज भी अगर अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज्जज़ात मांग रहे हैं, अगर उन्हें दिखा दिए गए तो उसके बाद उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। और आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, क्या नहीं ये काफी उन लोगों के लिए कि हमने नाजिल की तुम पर किताब जो पढ़कर सुनाई जाती है, यही कुरान तो एक बड़ा मुअज्जज़ा था उन लोगों के लिए, लेकिन बेशक इसमें रहमत और नसीहत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। कह दो कि काफी है अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, वो जानता है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। और वो लोग जिन्होंने मान लिया बातिल को और इनकार किया अल्लाह से, वो लोग ही नुकसान उठाने वाले होंगे। और जल्दी कर रहे हैं ये तुमसे अजाब के लिए, अगर ना एक वक्त मुकर्रर होता तो आ भी गया होता उन पर अजाब, और वो जरूर आकर रहेगा इन पर अचानक किसी वक्त, और उनको मालूम भी ना होगा। ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और यकीनन दोज़ख घेर लेने वाली है काफिरों को। और आयत नंबर 55, वो जिस दिन ढांक लेगा उनको अजाब उनके ऊपर से और उनको पैरों के नीचे से, और वो फरमाएगा कि मजा चखो इसका जो तुम किया करते थे, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। देखिए आप, कैन यू इमेजिन, जरा आप देखें कि जैसे अवन में हम कोई चीज पकाते हैं तो अवन ऊपर से भी तप रहा होता है और नीचे से भी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बिल्कुल वही नक्शा बयान कर रहे हैं कि काफिरों का ये हाल होगा। आयत नंबर 56 के ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी जमीन फराख है तो सिर्फ मेरी इबादत करो। देखिए यहाँ पे एक कितना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ये बहाना ना कर लेके आना मेरे पास कि मैं तो ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला में आपके अहकामात पे अमल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, या मैं ऐसी जगह पे जॉब करती थी वहां तो नमाज ही पढ़ने नहीं दे रहे थे मुझे टाइम पे, तो इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वजह थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जहाँ पे तुम्हारे ईमान में मुश्किल आ रही है, तुम्हारे दीन में मुश्किल आ रही है, वहां से हिजरत कर जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन बड़ी फराख है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 57 में फरमाते हैं, हर नफ्स मजा चखने वाला है मौत का, फिर हमारी ही तरफ तुम सब वापस लौटाए जाओगे। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहने कमाल, जरूर जगह देंगे हम उनको बहिश्त के बुलंदो बाला महलों में, और बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, हमेशा रहेंगे वो इनमें, उम्दा अजर है नेक अमल करने वालों का। अब देखें इतना खूबसूरत नक्शा अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं कि जैसे हम इमेजिन करें कि हमारा घर होगा, और बिल्कुल मुझे यूं लगता है कि जैसे कोई शीशे का ही घर होगा,
کہ نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اوپر سے ہم لوگ چل رہے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اور آپ سبھی ادھر ہوں۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو صبر کا مقام ہے وہ یہی نہیں کہ صرف غموں پر صبر کرنا، بلکہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو چغلی لگانے سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو ایسی محفلوں میں جانے سے روکنے پہ صبر کرنا جہاں پہ پہلے ہمارے دل اٹکے ہوتے تھے، یا اپنے آپ کو ایسے لباس نہ پہننے پہ صبر کرنا جو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور زیر فرما کر دیا سورج اور چاند کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں یہ الٹے ہوئے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں جانتے تھے، یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو گے نا کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی ہے، تو وہ آرام سے کہہ دیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہی بات آپ اپنے دل پہ بھی آج لکھ لیں کہ ہم اللہ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں سے سبھی اللہ کو مانتے ہیں، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اور آیت نمبر 62، اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے رزق میں برکتیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس سے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔ اور نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر بے شک وہی ہے ہمیشہ کی زندگی، کاش یہ لوگ جانتے۔ دیکھیں کتنی دفعہ ہم بار بار یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت ہے جو اس دنیا میں تم ہو، آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین کو، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر پہنچا دیتا ہے خشکی کی طرح تو فوراً وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ نہ شکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، سو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو مقام امن، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے، کیا باطل پر یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ تمہیں حرم کو دیکھ کے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قتل و غارت عام تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ حرم کے اندر تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ تمہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اور تم ناشکری کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 68، اور کون ہے بڑا ظالم میں سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا تکذیب کرے حق کی جب وہ اس کے پاس آئے، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ آیت نمبر 69 اس سورہ کی آخری آیا ہے اور بہت ہی خوبصورت میسج ہے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی تو دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے یہاں پہ اس کا آنسر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی ہماری راہ میں۔ اب ہم جہاد کرنے تو کوئی بارڈرز پہ نہیں جا رہے ہیں نا، ہماری جد و جہد کیا ہے کہ برائیوں سے ہجرت کر جانا۔ ہمارا جہاد کیا ہے کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کی سمجھ آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائے۔ ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے اس کو ہم اپنے اندر سے نکال کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جمنے والے بن جائے۔ ہمارا جہاد ہے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہمارا جہاد ہے کہ ہم چغلی کو چھوڑ دیں، ہم بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم بری بات کہنے کو چھوڑ دیں، ہم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جائے، ہم نیبرز کا حق ادا کرنے والے بن جائے، ہم صلح رحمی کرنے والے بن جائے۔ اور ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ویسے تربیت کرنے والی مائیں بن جائیں جیسے ہمارے اللہ کا حکم ہے، آمین ثم آمین۔
اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ روم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے اہل روم نزدیک کے ملک میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل روم کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے، اور چند ہی سالوں میں اللہ ہی کا حکم پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی، اور اس روز خوش ہو جائیں گے ایمان والے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہی غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو، اور وہ آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوتا ہے ان سے پہلے لوگوں کا؟ تھے وہ کہیں زیادہ ان سے قوت میں، اور کھیتی باڑی کی انہوں نے زمین میں اور آباد کیا تھا اس کو زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہو، اور آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، تو نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھیں اس سے پہلے جو لوگ تھے جن کے اوپر عذاب آیا تھا، تو وہ ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے، کھیتی باڑیوں میں بھی زیادہ تھے، ان پہ رسول بھی آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے نا، تو اس کے بعد ذمہ داری ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ ابھی تک یہ پیغام ہم تک ہی نہیں ٹھیک طرح سے پہنچا، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم پھر دوسروں تک یہ پیغام کب اور کیسے پہنچائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں قرآن کھول دے جیسے اس قرآن کا حق ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی بہت ہی برا، اس لیے کہ جھٹلایا انہوں نے اللہ کی آیات کو۔ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت تو مایوس ہو جائیں گے مجرم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی سفارشی، اور ہو جائیں گے وہ اپنے شریکوں کے منکر۔ اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو وہ بہشت کے باغوں میں خوشحال ہوں گے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور ملاقات کو آخرت کی، تو وہ لوگ عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ تو تسبیح کرو اللہ کی جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم صبح کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی عادت ڈال دے۔ میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں بہت آسان ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم سوچ لیتے ہیں نا تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، آپ گھر کا کام کریں، کھانا پکا رہے ہیں، آفس میں ہیں، اپنی جو بھی جاب بھی اگر کر رہے ہیں نا، تو زبان اپنی فارغ نہ رکھیں، زبان سے اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں۔ اور اسی کے لیے ہے ہم آسمان میں اور زمین میں، اور سپہر کو بھی تسبیح کرو اور جس وقت تم دوپہر کرو، اور وہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور وہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو بعد اس کے مرنے کے، اور اسی کی طرف تم نکال لیے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اب تم بشر ہو کر پھیل رہے ہو۔ اور آیت نمبر 21 بہت پیاری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں، تاکہ کیوں پیدا کی؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سب آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ایسی بیویاں ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس رشتے کا مقصد بتا دیا نا، تاکہ سکون حاصل کرو ان کے پاس، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہی غور کرنا ہے کہ کیا ہم یہ چھوڑ دیں۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں،
ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے خاوند کے لیے سکون کا باعث ہوں۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمان اور زمین کا اور مختلف ہونا تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگوں کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل دانش کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید کے لیے، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کرتا ہے اسے زمین کو اس کی موت کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ قائم ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ تم کو پکارے گا ایک ندا زمین میں سے نکلنے کے لیے، تب تم نکل پڑو گے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور یہ بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اور اس کی شان نہایت بلند ہے آسمان میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے مثال تمہاری اپنی جانوں کی، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جو تمہارے غلام ہیں کچھ ایسے جو شریک ہوں اس میں جو رزق ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، بس تم ہو گئے اس میں برابر، ڈرتے ہو تم ان سے جس طرح ڈرتے ہو تم اپنوں سے۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے بھی غلام ہیں جیسے ہمارے نوکر ہیں، تو کیا جو کچھ تم کماتے ہو یا اس میں تم برابر ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تم ان کو حصے دار بناتے ہو؟ تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو تم کیسے یہ سوچ لیتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں سے کسی کو حصے دار بنائے گا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو گمراہ رہنے دے اللہ، اور نہیں اس کا کوئی مددگار۔ دیکھیں ہماری سب سے بڑی کمزوری جو ہے نا، ہماری خواہشات نفسی ہیں، وہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرنے دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو بھی اپنے تابع کر لے، آمین۔ سو سیدھا رکھو تم اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ اللہ کی فطرت وہی کہ پیدا کیا اس نے انسانوں کو جس پر نہیں تغیر و تبدیل ہو سکتا اللہ کی تخلیق میں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رجوع کیے رہو اسی کی طرف اور اسی سے ڈرتے رہو، اور قائم کرتے رہو نماز، اور نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے، سارے گروہ اسی میں جو ان کے پاس ہے مگن ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا نا، جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے ہو، اسی نماز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم نے اپنی مسجدوں کو علیحدہ کر دیا کہ ہماری مسجد میں تو رفع یدین نہیں ہوتا، ہماری مسجد میں اونچی آواز میں ہم آمین نہیں کہتے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ والی وہابیوں کی مسجد ہے، یہ کافر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کر دیا ہے ہم نے اپنے دین کو! اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ مت ہونا مشرکوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو اور ہو گئے فرقے، اور سارے گروہ جو ان کے پاس ہیں وہ اس میں مطمئن ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پھر جب وہ مزہ چکھاتا ہے ان کو اپنی طرح سے رحمت کا، اس وقت ایک گروہ کے لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اس تکلیف سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑی اچھی دوائی کھائی تھی، اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا، یا میرا تو فلاں ڈاکٹر ہے اس کے پاس تو بس جاؤ تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ دنیا میں ہمارے لیے اسباب ہیں، ان کو استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن شفا دینے والا کون ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ نشکری کریں اس کی جو ہم نے ان کو بخشا ہے، سو فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو رحمت کا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بس سبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھ نے، تب تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجئے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ مشکل وقت اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ غور کیجئے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ نا جب اس بات کو نہیں سمجھتے تو اپنی کریکشن نہیں کر پاتے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر پہنچی ان کو تکلیف، کیوں؟ بس سبب
جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، تب وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دعا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے حق اور ہمیں باطل بھی دکھا دے، تاکہ ہم باطل سے اجتناب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو دیتے رہو اہل قرابت کو ان کا حق، اور محتاج اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو طالب ہیں اللہ کی رضا کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اہل قرابت کون ہے؟ جو رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے بنائی ہے، ہم اپنی چوائس سے رشتے نہیں بنا سکتے، دوست ہماری چوائس کے ہوتے ہیں، اسی لیے رشتہ داروں کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، اسپیشلی دیکھیں جب ہمارے نئے رشتے آتے ہیں، جیسے ہم شادی ہوتی ہے تو پھر سسرالی رشتے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو شریکے کے رشتے ہیں ان کو نبھانا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو جب پل صراط سے گزریں گے نا، تو نیچے دوزخ ہے، اور دوزخ سے کہتے ہیں کہ وہ جو صلح رحمی جنہوں نے نہیں کی ہوگی نا، قطع رحمی کی ہوگی، تو وہاں سے وہ اچک لیے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی دعا کرے، کیونکہ یہاں پہ پھنس جاتا ہے انسان، کیونکہ وہ سوچتا ہے جی ٹھیک ہے وہ نہیں بات کر رہا تو میں بھی نہیں بات کر رہی ہوں، یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ جتنی ہماری توقعات ہوتی ہیں نا وہ انہی رشتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ہر رشتہ اللہ کی رضا کے لیے جب قائم کریں گے نا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں، اگر کہ اس نے کیا تو اس لیے میں نے کیا، جب اپنا دل آپ بڑا کر لیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ اس نے جو بھی کیا وہ اپنے عمل کا جواب دے گا، میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، سو آپ اپنا رشتہ ان کے ساتھ بنائے رکھیں۔ کوشش کریں کہ جب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ تکلیف دینے والے ہی ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ یہ کوشش کیا کریں کہ بس سلام دعا تک ضرور رکھیں، یہ تعلق نہیں آپ کا ٹوٹنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم دیتے ہو کوئی سود کہ وہ بڑے مال میں لوگوں کے، تو نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک، اور جو تم دیتے ہو کوئی زکوٰۃ طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی، تو یہ لوگ ہی ہیں اپنے مال کو کئی گنا بڑھانے والے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر اس نے رزق دیا تم کو، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کر سکے ان میں سے کوئی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 41 کہ پھیل گیا ہے فساد خشکی میں اور تری میں، بسبب اس کے جو کمایا انسانوں کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے ان کو مزہ باز وہ جو انہوں نے اعمال کیے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کہہ دو کہ چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ہے انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے زیادہ تر شرک کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 43 کہ سیدھا رکھ اپنا رخ اس دن کی طرف جو راست ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن نہیں ٹلنا جس کا اللہ کی طرف سے اس دن وہ منتشر ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اسی پر ہے اس کا کفر، اور جنہوں نے کیے نیک عمل تو وہ اپنے لیے سامان کرتے ہیں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال اپنے فضل سے۔ بے شک نہیں دوست رکھتا اللہ کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر، اور تاکہ مزہ چکھائے تم کو اپنی رحمت کا، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے روزی، اور تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور بے شک ہم نے بھیجے تم سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس نشانیوں کے ساتھ، پھر انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جو نافرمانی کرتے تھے، اور تھی لازم ہم پر مدد مومنوں کی۔ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو تو ابھارتی ہیں وہ بادل کو، پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے، اور کر دیتا ہے تہ بتہ۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کی بوندیں نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے، پھر جب وہ برسا دیتا ہے اسے جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کبھی بارش کو آپ دیکھیں کہ جیسے آسمان پہ بادل تو ہمیں پورا نظر آتا ہے نا، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کیسے قطرہ قطرہ وہ کہاں پہ چھنی وہ لگی ہوئی ہے کہ جب بارش کا پانی اس میں آتا ہے تو وہ جیسے قطرہ قطرہ گرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انتظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ پانی بالٹی کی طرح، جیسے آپ سوچیں اوپر سے پورا بادل ہے اور دھڑ سے پانی اوپر سے گر جائے تو پھر کیا حال ہے۔
اللہ सुब्हान ताला ने हमारे लिए हर चीज कितनी खूबसूरती के साथ रखी है। और आयत नंबर 49 कि अगर बारिश में देर हो जाती है तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं और अगरचे वो हो गए थे इससे कबल के नाजिल हो वो उन पर पहले से मायूस। सो देख निशानियों की तरफ अल्लाह की रहमत की कि किस तरह वो जिंदा करता है जमीन को उसके मरने के बाद, बेशक वही जिंदा करने वाला है मुर्दों को और वो हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 51 और अगर हम भेजें ऐसी हवा कि वो देखे इस खेती को जर्द शुदा तो वो जरूर हो जाए इसके बाद नाशुक्री करने वाले। और यकीनन तुम नहीं सुना सकते हो मुर्दों को और ना सुना सकते हो बहरों को अपनी पुकार जब वो लौट जाएं पीठ फेर कर। और नहीं हो तुम राय रास्त पर लाने वाले अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर, नहीं तुम सुना सकते हो मगर इसे जो ईमान लाता है हमारी आयतों पर सो वही फरमाबरदार है। अल्लाह ही है जिसने पैदा किया तुमको कमजोर हालत में, फिर अनाज की कमजोरी के बाद ताकत, फिर कर दिया उसने कुव्वत के बाद ज़ईफ और बूढ़ा। वो पैदा करता है जो चाहता है और वो साहिबे इल्म है और साहिबे कुदरत भी है। आयत नंबर 55 और जिस दिन कायम होगी क़यामत कस्में खाएंगे मुजरिम कि नहीं वो रहे मगर एक घड़ी। अब देखिए ये तो मुजरिम की बात है ना, हमने पहले ये भी पढ़ा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतनी लंबी उम्र पाई थी, तो जब उनके फरिश्ते उनके जान कब्ज करने आए थे तो उनसे पूछा कि नूह तुम दुनिया में कितनी देर रहे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बिल्कुल ऐसी जैसे किसी ने एक घर बनाया हो और उसके 2 दरवाजे हों और मैं एक दरवाजे से एंटर हुआ और दूसरे से निकल गया। इतनी थोड़ी जिंदगी में फिर हम कैसे इतने गुनाह कमा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला की नाराजगी मोल ले लें। हमारी ख्वाहिश नफ्स जो है ना बस उसी पे पहरे बैठाने होंगे, बाकी सब चीजें इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ठीक कर देंगे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंत खैरुम मिन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। मांगा करें ये दुआ अल्लाह सुब्हान तआला से कि मेरे नफ्स को अल्लाह सुब्हान तआला अपना तकवा अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से वो अंधे हुए जाते थे और कहेंगे वो जिन लोगों को दिया गया था इल्म और ईमान कि बेशक तुम रहे हो अल्लाह की किताब के मुताबिक उठने के दिन तक, तो ये उठने का दिन है लेकिन तुम नहीं जानते थे। आयत नंबर 57 अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तो ना फायदा देगा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया उनका कोई भी उज़र और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी। और बेशक हमने बयान कर दी लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल, और अगर तुम पेश करोगे उनके सामने कोई निशानी तो जरूर कह देंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि नहीं हो तुम मगर झूठे। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मुहर लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो नहीं समझते हैं। बस सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा हक है और ना हल्का पाए तुम्हें वो लोग जो नहीं यकीन रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर वही बात आखिर में कह दी, ये आखिरी आया है इस सूरा की कि सब्र करो क्योंकि अल्लाह मा साबिरीन के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और सब्र के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें जिंदगी के हर मौका पे सब्र करने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन, ताकि अल्लाह सुब्हान तआला हमसे राजी हो जाए। अब मैं आपको सुनाती हूँ सूरत लुकमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह ही जानते हैं। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये आयात हैं पुरहिकमत किताब की, हदायत और रहमत है नेकुकारों के लिए। वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। और लोगों में से बाज ऐसा है जो खरीदता है बेहुदा हकायात ताकि गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के और बनाए उसे मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए अजाब जिल्लत का। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी आयात तो रुख फेर लेता है तकब्बर से, गोया कि नहीं सुना उनको। जैसे कि उसके कानों में बहरापन है तो खुशखबरी सुना दो उसको दर्दनाक अज़ाब की। यकीनन जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल उनके लिए बाग है नेमतों वाले, रहेंगे हमेशा उनमें। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। पैदा किया उसने आसमान को बगैर सतूनों को, देखते हो तुम जिनको, और डाल दिए जमीन में पहाड़ ताकि ना डोलने लगे तुमको लेकर, और फैला दिए इसमें हर
طرح کے جاندار، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اگائے اس میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں۔ اور آیت نمبر 11، تو یہ تخلیق ہے اللہ کی، تو دکھاؤ مجھے کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے سوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے، اور یقیناً عطا کی ہم نے لقمان کو حکمت کے شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی لیے، اور جس نے نہ شکری کی تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے اور وہ لائق حمد و ثنا ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے نہ شریک کرنا اللہ کے ساتھ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور آیت نمبر 14 کی تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اٹھائے رکھتی ہے، جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے، اور دودھ چھوڑانا ہوتا ہے اس کا 2 برس میں، اور شکر کرتا رہ میرا اور اپنے والدین کا، اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے والدین کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ والدین کی بات کر رہے ہیں کہ میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اور دیکھیے دودھ پلانا 2 سال، آج کل کون مائیں ہیں جو دودھ پلا رہی ہیں، اب تو ڈبوں کے دودھ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اب آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ادب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی حکمت بھی سکھا رہے ہیں، کہ اگر وہ دونوں زور ڈالے تجھ پر اس کا کہ تو شریک کرے میرے ساتھ، وہ نہیں ہے تجھے جس کا کچھ علم، تو نہ کہا مان ان دونوں کا، اور ساتھ دینا دونوں کا دنیا میں اچھی طرح، کہ ایون دو تم ان کا حکم اس بات میں نہیں مان رہے ہو۔ ماں باپ کیا، اکثر لوگ بہانہ کیا کرتے ہیں کہ خامند کا نام لگا دیتے ہیں بعد میں، کہ میں اس لیے یہ کام نہیں کر رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے۔ تو آپ یہاں پہ غور کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے احکامات کے اگینسٹ کوئی بھی آپ کو کوئی بات کرتا ہے، خواہ وہ والدین ہو، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، تو ان کی بھی بات نہیں ماننی، تو ہم کیسے کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیے تھے کیونکہ میرے خامند کو پسند نہیں تھا، یا میرے ماں باپ نے مجھے منع کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیروی کرنا راستے کی اس کے جو رجوع کرے میری طرف، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، تو تم کو آگاہ کر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کہاں پہ ہم دوسروں کا نام لگا کے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 16 بہت غور سے ایک ایک لفظ اس کا سنیے گا، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، کہ اے میرے بیٹے بے شک اگر ہو کچھ وزن میں برابر رائی کے دانے کے، پھر ہو وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمان میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ کہ اتنا سا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے، اور اگر اسی کے برابر بھی تم نے کوئی برائی کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اور اے میرے بیٹے قائم کر نماز اور حکم دے نیک کام کا، اور منع کر برائی سے، اور صبر کر اس پر جو مصیبت تجھ پر پڑے، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نہ پھلا اپنے گال لوگوں کے سامنے، اور نہ چل زمین میں اکڑ اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی اترانے والے اور شیخی خور کو۔ اور اعتدال اختیار کر اپنی چال میں، اور نیچی رکھ اپنی آواز، بے شک آواز میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، اور لوگوں میں سے وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتا ہے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فرما بردار کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اور وہ ہو بھی نیکوکار، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک کڑا مضبوط، اور اللہ کی طرف ہی انجام ہے سب کاموں کا۔ اور جو کفر کرے تو ناغمناک کر دے تمہیں اس کا کفر، ہماری طرف ان کو سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم جتا دیں گے ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے، بے شک اللہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے۔ ہم پہنچائیں گے ان کو فائدہ تھوڑا سا، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے ان کو عذاب شدید کی طرف۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو ضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔
اور اب آیت نمبر 27 جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ جتنے زمین میں درخت ہیں قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی، اس کے بعد سات اور سمندر تو نہ ختم ہو اللہ کی باتیں، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نہیں تمہارا پیدا کرنا اور نہ دوبارہ اٹھانا مگر جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، اور یہ کہ اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور بڑائی والا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں مہربانی سے اللہ کے، تاکہ وہ تم کو دکھائے کچھ نشانیاں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب چھا جاتی ہے ان پر موج سائبانوں کی طرح، پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اس کی عبادت کے لیے، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں کوئی میانہ رو رہتا ہے اور نہیں انکار کرتا ہماری نشانیوں سے مگر ہر وہ شخص جو عہد شکن اور نہ شکرا ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ کام آئے باپ اپنے بیٹے کے اور نہ اولاد ہی کچھ کام آ سکے اپنے باپ کے کچھ بھی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک نہ ڈالے دھوکے میں تم کو دنیا کی زندگی اور نہ فریب دے تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی فریب۔ آیت نمبر 24 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی برساتا ہے بارش، اور وہی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کیا کام وہ کرے گا کل، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کی گئی ہے یہ کتاب نہیں ہے جس میں شک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس نے اس کو؟ نہیں بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تاکہ تم ڈراؤ اس قوم کو نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تم سے پہلے، شاید کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، کیا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، پھر رجوع کرے گا اس کی طرف وہ کام ایک دن میں ہوگی جس کی مقدار 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہمارا جیسے ہم ایک دن کہتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی مقدار 1000 سال کی ہے۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، غالب ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی، اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی مٹی سے، پھر بنائی اس کی نسل خلاصے سے ایک حقیر پانی کے، پھر درست کیا اس کو اور پھونکی اس میں اپنی طرف سے روح، اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، کم ہی ہے جو شکر کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ کیا جب ملیا میٹ ہو جائیں گے ہم زمین میں تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ یہ تو اپنے رب کی ملاقات سے ہی منکر ہے۔ کہہ دو کہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے فرشتہ موت کا جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم دیکھو جبکہ مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، اور کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، تو ہم کو واپس بھیج دے کہ ہم کریں نیک عمل، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ دیکھیے وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آ سکے گا نا، تو یہ دنیا میں ابھی ہمارے پاس وقت ہے عمل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اسی لیے بار بار میں یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ابھی تو ہمارے پاس اتنا مہلت ہے، دیکھیے ابھی تو عمل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور ہم آگے سے اپنے عمل درست کر دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، لیکن حق ہو چکی یہ بات میری طرف سے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ سو چکھو تم اس لیے کہ بھلا رکھا تھا تم نے ملاقات کو آج کے دن کی، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور چکھو عذاب ہمیشہ کا اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔
اور آیت نمبر 15 کہ در حقیقت ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی ان کے ذریعے سے تو گر پڑتے تھے سجدے میں اور تسبیح کرتے تھے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور وہ نہیں غرور کرتے تھے۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور آیت نمبر 16 کے علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ سو نہیں جانتا کوئی شخص کہ جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جزا ہے ان کی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو ہے مومن اور وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہے نافرمان؟ نہیں ہو سکتے دونوں برابر۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے باغات ہے رہنے کے، یہ مہمانی ہے اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ نکل جائیں اس میں سے تو واپس لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو عذاب کا مزہ وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم، اور یقیناً چکھائیں گے ہم ان کو دنیا کے عذاب میں سے ایک بڑے عذاب سے پہلے کہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ اللہ اوپر غور کریں اس آیت کو دوبارہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اتنی پریشانیاں، اتنی تکلیفیں، اتنی بڑی بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں، لیکن انسان پھر بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا، تو وہی لوگ ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے، اس سے جس کو نصیحت کی گئی آیات سے اس کے رب کی، پھر اس نے منہ پھیر لیا ان سے، ہم ضرور مجرموں سے بدلہ لیں گے۔ اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، تو نہ ہونا تم شک میں اس سے ملنے میں، اور ہم نے بنایا تھا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اور بنائے تھے ہم نے ان میں سے پیشوا جو ہدایت کیا کرتے تھے ہمارے حکم سے، جبکہ وہ صبر بھی کرتے تھے، اور وہ تھے ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہوئی ہدایت ان کے لیے اس سے کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے امتیں، چلتے پھرتے تھے وہ جن کے رہنے والے مقامات میں، بے شک ان میں نشانی ہے تو کیا نہیں یہ سنتے ہیں۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم رواں کرتے ہیں پانی اس زمین کی طرف جو بنجر ہے، پھر نکالتے ہیں ہم اس سے کھیتی، کھاتے ہیں جس میں سے وہ اور ان کے چپائے اور وہ خود بھی، تو کیا نہیں یہ دیکھتے؟ اور کہتے ہیں یہ کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہو تم سچے، کہہ دو کہ فیصلے کے دن نہ فائدہ دے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو تم منہ پھیر لو ان سے اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی ڈرتے رہو اللہ سے اور نہ اطاعت کرنا کافروں اور منافقوں کی، بے شک اللہ ہے جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اور پیروی کرو اس کی جو وحی کی جاتی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ اور توکل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ نہیں بنائے اللہ نے کسی شخص کے لیے دو دل اس کے سینے میں، اور نہ بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو کہہ دیتے ہو تم ماں، ان میں سے تمہاری مائیں ہیں، اور نہ بنایا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے، یہ باتیں ہیں تمہارے منہ کی، اور اللہ فرماتا ہے سچ اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے پر۔ پکارا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے، یہی زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک۔ بس اگر نہ معلوم ہو تم کو ان کے باپ تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں تم پر گناہ اس میں تم سے غلطی ہو گئی ہو جس کی، لیکن جو ارادہ کرو اپنے دلوں سے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی زیادہ مقدم ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، اور اس کی بیویاں مائیں ہیں ان کی، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے بنسبت مومنوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے دوستوں کے ساتھ احسان، یہ ہے کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا عہد، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط، تاکہ وہ دریافت کرے سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذاب دکھ دینے والی دوزخ کا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی اپنے اوپر جب
चढ़ आई तुम पर फौजें तो भेजी हमने उन पर आंधी, और ऐसा लश्कर नहीं दे सकते थे तुम जिनको, और है अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देखने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपनी उस नेमत का जिक्र कर रहे हैं कि याद करो उस दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी मदद की थी फरिश्तों से, और जब वो चढ़ आए तुम पर तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे की तरफ से, और जब पथरा गई थी आंखें और पहुंच गए थे दिल गलों तक, और तुम गुमान करने लगे थे अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान। रायत नंबर 11 कि यहाँ इस मौका पर आजमाए गए ईमान वाले और हला हला दिए गए झटकों से शिद्दत के, और जब कहने लगे मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कि नहीं वादा किया था हमसे अल्लाह और इसके रसूल ने मगर धोखे का, और जब कहती थी एक जमात उनमें से कि ए अहले यस्रब नहीं ठहरने का मुकाम तुम्हारे लिए तो लौट चलो, और इजाजत मांगने लगा एक गिरोह इनमें से नबी से, कहने लगे बिलाशुबा हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि नहीं थे वो खुले और नहीं चाहते थे वो मगर फरार। और आयत नंबर 14, और अगर दाखिल हो जाए फौजें उन पर इस मदीना के तरफ से, फिर कहा जाए इनसे फितने के लिए तो जरूर करने लगेंगे और ना तौकफ करेंगे इसका मगर बहुत कम, हालांकि वो अहद कर चुके थे अल्लाह से इससे पहले कि नहीं फेरेंगे अपनी पीठें, और होगी अल्लाह से किए हुए वादे की पूछगिछ। आयत नंबर 16, कह दो कि हरगिज नहीं फायदा देगा तुमको फरार होना, अगर तुम फरार होते हो मौत से या कत्ल हो जाने से, और इस सूरत में ना तुम फायदा उठा पाओगे मगर बहुत थोड़ा। कह दो कि कौन है वो जात जो तुमको बचा सके अल्लाह से, अगर वो इरादा कर ले तुम्हारे साथ बुराई का या इरादा कर ले तुम पर मेहरबानी का, और ना पाएंगे वो अपने लिए सवाए अल्लाह के कोई दोस्त और कोई मददगार। यकीनन जानता है अल्लाह रुकावटें डालने वालों को तुम में से और कहने वालों को अपने भाइयों से कि चले आओ हमारे पास, और नहीं आते वो लड़ाई में मगर बहुत कम, बुखल करते हैं तुम्हारे बारे में, फिर जब आ जाए डर का वक्त तो तुम उनको देखो कि देख रहे हैं तुम्हारी तरफ, फिर रही हैं उनकी आंखें जैसे किसी को गशी आ रही हो उन पर मौत के वक्त, फिर जब जाता रहे खौफ तो बातें करें तुम्हारे बारे में तेज से जुबानों के साथ, बखील होकर माल में। ये लोग ना ही लाए थे ईमान तो बर्बाद कर दिए अल्लाह ने उनके अमाल, और था ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बहुत ही आसान। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ख्याल करते हैं वो कि फौजें नहीं गई, और अगर आ जाए लश्कर तो तमन्ना करेंगे काश वो जा रहे खाना बदोशों में, पूछते रहे तुम्हारी खबरें, और अगर हो वो तुम्हारे दरमियान तो ना लड़ाई करे मगर बहुत ही कम। और आयत नंबर 21 के यकीनन है तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में नमूना बेहतरीन हर उस शख्स के लिए जिसे उम्मीद हो अल्लाह की और रोजे क़यामत की, और वह जिक्र करता हो अल्लाह का कसरत से। और आयत नंबर 22, और जब देखा मोमिनों ने फौजों को तो कहने लगे ये वही है जिसका वादा किया गया था हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने, और सच कहा था अल्लाह और उसके रसूल ने, और न ज्यादा हुई उनकी मगर ईमान और अतात। मोमिनों में से वो हैं जिन्होंने सच कर दिखाया जो इकरार किया था उन्होंने अल्लाह से उसको, उनमें वो भी हैं जिन्होंने पूरी कर दी अपनी नजर, और उनमें से वो भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और नहीं बदला उन्होंने जरा भी तब्दीली, ताकि जजा दे अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की, और अजाब दे मुनाफिकों को अगर चाहे तो तौबा कबूल कर ले उनकी, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला और मेहरबान। और लुटा दिया अल्लाह ने उनको जिन्होंने कुफर किया उनके गुस्से में भरा हुआ, न हासिल कर सकेंगे कुछ भलाई, और काफी हो गया अल्लाह मोमिनों के लिए लड़ाई में, और है अल्लाह जोरावर गालिब। उतार दिया उसने उनको जिन्होंने इनकी मदद की थी अहले किताब में से उनके किलों से, और डाल दी उनके दिलों में दहशत, तो एक गुरोह को तो तुम कत्ल कर देते थे और कैद कर लेते थे एक गुरोह को, और वारिस बना दिया उसने तुमको उनकी जमीन का और उनके घरों का और उनके मालों का, और उस जमीन का नहीं कदम भी रखा था तुमने जिसमें, और है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला। ए नबी कह दो अपनी बीवियों से अगर हो तुम तलबगार दुनिया की जिंदगी की और उसकी जीनत की तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं और तुमको रुखसत कर दूं एक अच्छी रुखसत करना, और अगर हो तुम तलबगार अल्लाह और उसके रसूल की और आखिरत के घर की तो यकीनन अल्लाह ने तैयार कर रखी है नेकुकारों के लिए तुम में से अजर अजीम। और अब ये इस सूरा की आखिरी आया है कि ए बीवियों नबी की जो कोई करेगी तुम में से नाशाइस्ता हरकत खुली हुई दिया जाएगा उसको अजाब दुगना, और ये है बात अल्लाह के लिए बहुत आसान। अल्लाह अकबर। अब देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में कह रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हुक्म होगा।
इंशाल्लाह कल हम 22वां पारा पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि इस सूरह में हमने जितने खूबसूरत अहकामात पढ़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए उन पे अमल करना आसान कर दे, क्योंकि सारी की सारी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमतें, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरियाँ हैं ना, वो सिर्फ मोमिनों के लिए हैं। और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मोमिनों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और वो शामिल इसी तरह से होंगे जब हम उसकी तरफ अमल करने के लिए भागेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वो चीज़ से हमें दूर रखना जो आपकी नाराज़गी मोल लेने वाली हो। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जो कुछ हमने पढ़ा है हमारे लिए अमल करना आसान कर दे, क्योंकि अमल में लाना भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से होगा। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना। हमारी सारी दुआएं जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हक में उनको बेहतर करके कबूल कर ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना के रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को हमारे लिए आसान कर दे और आखिरत को हमारे लिए खुशखबरियों का जरिया बना दे, और हम सबको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।